بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی تعریف طریق الاستعارہ۔ یہ وصول الشاشی کا صفحہ نمبر 121 ہے اور کتاب اللہ سے متعلق جو بحث ہے اس کی 5ویں فصل ہے۔ یہ فصل طریق استعارہ کی تعریف میں ہے، یعنی صحت استعارہ کی طرف پہنچانے والے طریقے کے بیان میں ہے۔ استعارہ کسے کہتے ہیں؟ استعارہ لفظ کا معنی مجازی کے لیے استعمال کرنا، حقیقت اور مجاز کے درمیان مناسبت اور اتصال کی وجہ سے۔ اب یہ استعارہ احکام شرع میں 2 طریقے سے رائج ہے، شائع ہے۔ ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ علت اور حکم کے درمیان وجود اتصال کی وجہ سے استعارہ ہو، اور دوسرا طریقہ ہے کہ سبب محض اور حکم کے درمیان وجود اتصال کی وجہ سے استعارہ ہو۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ اب علت کسے کہتے ہیں اور سبب محض کسے کہتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ آگے کی گفتگو آپ کے لیے آسان ہو۔ دیکھیے، علت معلول کی طرف پہنچانے والی ہوتی ہے۔ علت سے معلول کا ثبوت ہوتا ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ علت وہ شے ہے جو معلول یعنی حکم کی طرف پہنچائے اور اسے اسی حکم کے لیے وضع کیا گیا۔ تو علت وہ شے ہے جو فرع تک، حکم تک پہنچائے، اس حیثیت سے کہ اس امر کو، اس شے کو اس حکم کے لیے وضع کیا گیا ہے، اسے علت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر شراء یہ علت ہے ملک کے لیے۔ آدمی جب کوئی سامان خریدے گا تو اس کا مالک ہوگا، تو ملک یہ حکم ہے، شراء یہ علت ہے۔ تو شراء یہ ایسا امر ہے جو ملک تک پہنچاتا ہے، اس حیثیت سے کہ اس کی وضع ہی ہوئی ہے کہ اس سے ملک کا ثبوت ہو، یہ ہے علت۔ اور سبب کہتے ہیں وہ امر ہے جو حکم تک پہنچائے فی الجملہ، لیکن اس امر کی وضع اس حکم تک پہنچانے کے لیے نہ ہوئی ہو، یعنی کسی واسطے سے پہنچا دے، اتفاق سے اس حکم تک پہنچا دے، ایک الگ چیز ہے۔ تو سبب وہ امر ہے جو حکم تک پہنچا دے فی الجملہ، لیکن اس امر کی وضع اس حکم تک پہنچانے کے لیے نہ ہوئی ہو۔ جیسے بیع یہ مفضی ہے ثبوت ملک متاع کی طرف۔ کسی نے بادی خرید لی تو اس سے ملک متاع کا ثبوت ہو جائے گا، لیکن بیع کی وضع یہ ثبوت ملک متاع کے لیے نہیں ہوئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب بیع باندی کی ہوگی تو ملک متاع کا ثبوت ہو جائے گا۔ تو بیع کی بنیاد پر ملک متاع کا ثبوت جو ہوگا تو یہ بیع سبب ہوگی، اور ملک متاع کا ثبوت جو ہوگا یہ حکم ہو جائے گا۔ اور محض کی قید اس لیے ہے کہ کبھی کبھی علت کے لیے بھی سبب کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، تو محض کی صفت لگا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں سبب خالص مراد ہے، سبب محض مراد ہے، وہ سبب نہیں جو علت کے معنی پر بولا گیا ہو۔ تو استعارہ کا 2 طریقہ ہوا جو رائج ہے، احکام شرع میں عام ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ علت اور حکم کے درمیان وجود اتصال کی وجہ سے ہو، اور دوسرا طریقہ ہے کہ سبب محض اور حکم کے درمیان وجود اتصال کی وجہ سے ہو۔ اعلم ان الاستعارۃ فی احکام الشرع مضطردۃ بطریقین،
آپ یہ جانیں کہ استعارہ احکام شرع میں دو طریقوں سے رائج ہے، عام ہے۔ احدہما لوجود الاتصال بین العلت والحکم، دو طریقوں میں سے ایک ہے علت اور حکم کے درمیان وجود اتصال کی وجہ سے استعارہ ہو، والثانی لوجود الاتصال بین السبب المحض والحکم، اور دوسرا طریقہ ہے سبب محض اور حکم کے درمیان وجود اتصال کی وجہ سے استعارہ ہونا۔ یہ دو طریقے ہو گئے استعارہ کے۔ فالاول منہما یوجب صحت الاستعارۃ من الطرفین، تو ان دونوں طریقوں میں سے جو پہلا طریقہ ہے، یعنی جو علت اور حکم کے درمیان وجود اتصال کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ طرفین سے صحت استعارہ کو ثابت کرتا ہے۔ یعنی علت بول کر کے حکم مراد لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور حکم بول کر کے علت مراد لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی دونوں طریقوں سے، دونوں طرف سے استعارہ صحیح ہوتا ہے اس میں۔ تو ان دو طریقوں میں سے جو اول ہے، یہ صحت استعارہ کا موجب ہوتا ہے طرفین سے۔ والثانی یوجب صحتها من احد الطرفین، اور استعارہ کا جو دوسرا طریقہ ہے، یہ طرفین میں سے ایک کی جانب سے استعارہ کی صحت کو ثابت کرتا ہے، اور وہ ہے اصل کا استعارہ کرنا فرع کے لیے۔ تو اصل کیا ہے؟ سبب ہے، اور فرع کیا ہے؟ حکم ہے۔ تو اصل سے فرع کا ثبوت ہوتا ہے، یعنی سبب سے حکم کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو اصل کا استعارہ کرنا فرع کے لیے، یعنی سبب بول کر کے حکم مراد لینا، یہ صحیح ہو سکتا ہے، لیکن حکم بول کر کے سبب مراد لینا، یعنی حکم کا استعارہ کرنا سبب کے لیے، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ اب مثال دیکھیں تو یہ بات اور واضح ہوگی۔ مثال الاول فیما اذا قال ان ملکت عبدا فہو حر، اول کی مثال، یعنی علت اور حکم کے درمیان اتصال جہاں ہوتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی شخص کہے اگر میں غلام کا مالک ہو گیا تو وہ غلام آزاد ہے۔ اب اس نے نصف غلام خرید لیا، پھر اسے بیچ دیا، پھر وہ نصف غلام کا مالک ہوا کسی بھی جہت سے، پھر اس نے اس نصف غلام کو بیچ دیا، پھر وہ نصف آخر کا مالک ہوا، تو اب یہ نصف آخر آزاد نہیں ہوگا۔ نصف آخر آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں آزاد نہیں ہوگا؟ اذ لم یجتمع فی ملکہ کل العبد، کیونکہ قائل کی ملکیت میں پورا غلام جمع نہیں ہوا، یعنی وہ پورے غلام کا مالک نہیں ہوا، اس لیے غلام آزاد نہیں ہوگا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ غلام آزاد ہے، اور یہ آدھے آدھے غلام کا دو قسطوں میں مالک ہوا، پورے غلام کی ملکیت اس کے لیے ثابت نہیں ہوئی، اس لیے وہ غلام آزاد نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ یہ اس طرح کہتا، یا کسی نے اس طرح سے کہا ان اشتریت عبدا فہو حر، کہ اگر میں نے غلام خریدا تو وہ آزاد ہے، فاشترى نصف العبد فباعه، تو اس نے آدھا غلام خریدا پھر اسے بیچ دیا، پھر باقی آدھا خریدا، تو اب یہ جو دوسرا آدھا ہے یہ آزاد ہو جائے گا۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ملک میں یہ عرف ہے کہ، یعنی عادت ہے، یہ عرف ہے کہ اگر وہ آدھے کا مالک ہوا پھر بعد میں آدھے کا مالک ہوا، تو عادت میں، عرف میں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ وہ پورے کا مالک ہو گیا یا وہ غلام کا مالک ہو گیا، لیکن خریدنے میں یہ ہے کہ اگر آدھا غلام خریدا پھر اسے بیچ دیا، پھر آدھا خریدا، تو اسے یہ کہا جاتا ہے اس نے یہ غلام خریدا یا یہ غلام خرید چکا ہے۔ تو اس عرف کی بنیاد پر جب اس نے آدھا خریدا تو وہ آزاد نہیں ہوگا، لیکن جب نصف آخر خریدے گا تو نصف آخر آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ غلام خریدنا پا لیا گیا۔ مثال الاول
اول کی مثال یعنی اس صورت میں جبکہ کوئی قائل کہے ان ملکت عبدن فہو حر، اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ غلام آزاد ہے، فملکا نصف العبد، تو قائل نصف عبد کا مالک ہوا، فباعہ، پھر اسے بیچ دیا، ثم ملکن نصف الآخر، پھر نصف آخر کا مالک ہوا، تو وہ نصف آخر آزاد نہیں ہوگا۔ کیوں آزاد نہیں ہوگا؟ اذ لم یجتمع فی ملکہ کل العبد، کیونکہ قائل کی ملکیت میں پورا غلام جمع نہیں ہوا، یکجا نہیں ہوا۔ ولو قال ان اشتریت عبدا، اور اگر قائل یہ کہتا ان اشتریت عبدا فہو حر، اگر میں نے غلام خریدا تو وہ آزاد ہے، فاشترى نصف العبد فباعہ، تو اس نے آدھا غلام خریدا پھر اسے بیچ دیا، پھر نصف آخر خریدا، تو یہ نصف ثانی آزاد ہو جائے گا۔ اب دونوں مسئلوں میں فرق کیا ہے وہ ابھی آپ سن چکے، وہ کیا ہے؟ عادت، یعنی عادت کی وجہ سے، عرف کی وجہ سے کوئی مطلق چیز مقید ہو جاتی ہے، تو ان ملکتوں میں وہاں کوئی قید نہیں ہے، اور بیعتوں میں چونکہ اشتریتوں میں عرف کے لحاظ سے یہ مقید ہو جائے گا۔ تو اگر وہ خریدتا ہے یعنی پورا آدھا غلام خریدا پھر اسے بیچ دیا، پھر باقی آدھا خریدا، تو چونکہ پورا غلام خریدنا پا لیا گیا اس لیے نصف ثانی آزاد ہو جائے گا۔ اور ملکیت میں چونکہ پورا غلام ایک ساتھ اس کی ملکیت میں آیا نہیں، اجتماع ہوا نہیں، تو گویا وہاں یہ قید ملحوظ ہے کہ اگر میں پورے غلام کا ایک وقت میں مالک ہو گیا تو وہ آزاد ہے۔ اچھا، اب اصل جو گفتگو ہے استعارہ کی وہ تو ابھی آپ کے سامنے آئی نہیں۔ اب وہ دیکھیں یہاں وَلَوْ عَنَا بِالْمِلْكِ الشِّرَاء او بالشراء الملک، آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، مثال میں یہ سن چکے ہیں کہ شراء یعنی خریدنا یہ علت ہے، اور مالک ہو جانا یہ اس کا حکم ہے کہ جب آدمی کوئی چیز خریدے گا تو اس چیز کا مالک ہو جائے گا، تو شراء علت ہے اور ملک یہ حکم ہے۔ تو اب اس نے کہا تھا کہ ان ملکتو عبدن فہو حر، ملکتو کہا تھا، اب اگر وہ ملکتو کا استعارہ کرتا ہے شراء سے، یعنی کہا ملکتو اور مراد لیا اشتریتو، یا دوسری صورت میں کہا تھا اشتریتو اور مراد لیا ملکتو، تو کہتے ہیں یہ دونوں صورتیں صحیح ہیں، یعنی اس کی نیت صحیح ہوگی بطریق مجاز۔ ان ملکتو عبدن کہہ کر کے اگر اشتریتو عبدن مراد لیا تو یہ صحیح ہے، اور ان اشتریتو عبدن کہہ کر کے ان ملکتو مراد لیا تو یہ بھی صحیح ہے، اس کی نیت صحیح ہوگی بطریق مجاز۔ کیوں صحیح ہوگی؟ اس لیے کہ شراء یہ ملک کی علت ہے اور ملک یہ اس کا حکم ہے، تو استعارہ عام ہے علت اور معلول کے درمیان طرفین سے۔ ہاں استعارہ تو صحیح ہوا، لیکن جس صورت میں قائل کے لیے تخفیف ہو، جس صورت میں قائل کے لیے تخفیف ہو تو وہ استعارہ اس کے لیے قضاً نہیں مانا جائے گا، دیانتاً اگرچہ مان لیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر وہ کہتا ہے کہ اس نے کہا ان ملکتو عبدن، پھر کہتا میری مراد ملکتو سے اشتریتو ہے، تو ملک کا استعارہ کر لیا شراء کے لیے، یعنی بولا ملکتو اور مراد لیا اشتریتو، تو یہ اس کی بات مان لی جائے گی قضاً بھی دیانتاً بھی، کیونکہ ملک یہ حکم ہے اور شراء یہ علت ہے۔ حکم بول کر کے علت مراد لے رہا ہے اور اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ غور کریں تو ایک طرح سے نقصان ہے، اس لیے کہ ملک تو اپنے اصلی معنی میں ہوتا تو آدھا بیچ دیتا، پھر باقی آدھے کا مالک ہوتا تو وہ آزاد نہیں ہوتا، اور یہاں اشتریتو مراد لے لیا تو آدھا خریدا اور بیچ دیا، پھر آدھا خریدا تو اس کا آدھا غلام آزاد ہو جا رہا۔
تو ملک تو جو حکم ہے یعنی ملک جو حکم ہے اس سے مراد لیتا اشتریتو جو علت ہے، تو یہ مراد لینا صحیح ہوگا، کیونکہ یہ طرفین سے استعارہ بھی صحیح ہے اور اس میں قائل کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، اس لیے اس صورت میں قضان اور جانتاً حترا تصدیق کر دی جائے گی۔ لیکن اگر اس نے کہا ان اشتریت عبدن فہو حر، اور کہتا ہے میں نے اشتریتوں سے ملک تو مراد لیا، تو ضابطے کے لحاظ سے یہ استعارہ بھی صحیح ہے، یعنی اشتریتو بول کے ملک تو مراد لینا صحیح ہے، کیونکہ اشتریتو علت ہے اور ملک تو اس کا حکم ہے۔ لیکن قضان اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ اس میں قائل کا فائدہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جب نصف آخر کا وہ مالک ہوگا تو وہ آزاد ملک تو مراد لینے کی صورت میں وہ آزاد نہیں ہوگا، اس لیے یہاں یہ کہا جائے قضان اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اگرچہ دیاتاً اس کی تصدیق ہوگی، کیونکہ یہاں باعث تہمت ہوگا اگر یہ مراد لینا اس کا صحیح قرار دیا جائے۔ تو یہی اصل ہے، مراد یہاں استعارہ دونوں طرف سے صحیح ہے، لیکن قضان جہاں قائل کا فائدہ معلوم ہوگا، تخفیف ہوگی اس کے حق میں، تو وہاں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ وَلَوْ عَنَا بِالْمِلْكِ الشِّرَاءَ او بالشراء الملک صحت نیتہ بطریق المجاز، اور اگر قائل نے ملک سے شراء مراد لیا، یعنی ملک تو عبدن فہو حر کہا اور مراد لیا ان اشتریت عبدن فہو حر، یا شراء سے ملک مراد لیا یعنی کہا ان اشتریت عبدن فہو حر اور مراد لیا ان ملک تو عبدن فہو حر، صحت نیتہ بطریق المجاز، تو اس کی نیت بطریق مجاز صحیح ہو، لأن شراء علت الملک، اس لیے کہ شراء ملک کی علت ہے، یعنی شراء کی وضع ہوئی ہے اس بات ملک کے لیے۔ والملک حکمہ اور ملک یہ شراء کا حکم ہے۔ فعمت الاستعارۃ بین العلت والمعلول من الطرفین، تو علت اور معلول کے درمیان استعارہ عام ہے دونوں طرف سے، الا انہ فیما یکون تخفیفا فی حقہ لا یصدق فی حق القضاء خاصۃ لمعنی التہمۃ لا لعدم صحت الاستعارہ، مگر یہ کہ جس صورت میں قائل کے حق میں تخفیف ہو، آسانی ہو، تو اس صورت میں حق قضا میں تصدیق نہیں کی جائے گی، خاص طور سے معنی تہمت کی وجہ سے۔ تو جو تصدیق نہیں کی جائے گی حق قضا میں، یہ معنی تہمت کی بنیاد پر ہے، اس لیے نہیں ہے کہ استعارہ صحیح نہیں ہے، لا لعدم صحت الاستعارہ سے عدم صحت استعارہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ معنی تہمت کی وجہ سے حق قضا میں خاص طور سے تصدیق نہیں کی جائے گی۔ یہ اول کی مثال ہو گئی۔ ومثال الثانی، اور دوسرے طریقے کی مثال، یعنی سبب محض کا استعارہ، سبب محض اور حکم کے درمیان اتصال کی وجہ سے استعارہ ہو، اس کی مثال اذا قال لامرأته حررتک، جب شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا، ونوى به الطلاق، اور اس سے طلاق کی نیت کر لے، یصح، تو یہ نیت کرنا صحیح ہے اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں واقع ہو جائے گی؟ لأن التحریر بحقیقتہ یوجب زوال ملک البضع بواسطۃ زوال ملک الرقبہ، اس لیے کہ آزاد کرنا یہ ملک بضع کے زوال کو ثابت کرتا ہے ملک رقبہ کے زوال کے واسطے سے، یعنی تحریر اپنی حقیقت کی روح سے، اپنے معنی وضعی حقیقی کے لحاظ سے ملک بضع کے زوال کو ثابت کرتا ہے ملک رقبہ کے زوال کے واسطے سے، یعنی آزاد کرنا یہ ملک بضع کے زوال کے لیے موضوع نہیں ہے، یہ موضوع ہے ملک رقبہ کے زوال کے لیے، لیکن ملک رقبہ کا جب زوال ہوگا تو ملک بضع کا زوال بھی ہو جائے گا۔ تو سمجھ میں آیا کہ تحریر یہ سبب محض ہے زوال ملک متاع کے لیے، کیونکہ تحریر اس کے لیے موضوع نہیں ہے، اگرچہ تحریر سے اس کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ تو جب تحریر یہ سبب محض ہے زوال ملک متاع کے لیے، تو جائز ہوگا کہ اس کا استعارہ طلاق سے کیا جائے،
فجاز ان یستعار عن الطلاق الذي هو مزیل لملک المتعۃ، تو جائز ہے کہ حرر تقے کا استعارہ کیا جائے طلاق سے جو ملک متاع کے لیے مزیل ہے، طلاق سے ملک متاع کا ازالہ ہوتا ہے اور حرر تقے سے بھی اس کا ازالہ ہو رہا ہے، یہ اس کے لیے سبب ہے، تو اس سبب کا استعارہ کرنا اس حکم کے لیے یہ جائز ہے۔ تو اب اگر حرر تقے شوہر کہتا ہے اپنی بیوی سے اور کہتا میری نیت ہے طلق تقے، تو اس صورت میں یہ مان لیا جائے گا اور اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب یہاں کون سی طلاق واقع ہوگی؟ طلاق رجعی واقع ہوگی یا طلاق بائن واقع ہوگی؟ اور اگر باندی سے کہا طلق تقے اور اس سے کہا کہ میری مراد حرر تقے، کہ یہ مراد دینا صحیح ہوگا یا نہیں، یہ اعتراض اور جواب ہے جو انشاءاللہ کل آپ سماعت فرمائیں گے۔